بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو یزید کی موت کیسے ہوئی اس کا کچھ واقعہ بتاؤں گی۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کے رسم و رواج قبیلہ میں موجود تھے۔ اس عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ تب تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج جس کی مصروفیات کے پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60ویں ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر رتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو۔ لیکن ان سب نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور ان کو بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ الفتوح صفحہ نمبر 10، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2، صفحہ 241۔ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا ناکام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 جانثاروں کو 3 تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایک ایسی دردناک کہانی ہے کہ بہت سی تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بری طرح قیدی بنا دیا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، یہ ان کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک پیش ہوا تو آپ کے سر مبارکہ کی اتنی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ بن یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر برا گمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہیں، جسے واقعہ ہیرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 اصحاب کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں سے 3,333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا،
یا مدینہ والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق اور فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایت تاریخ میں کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن یزید تو اس لڑکی پر فدا تھا۔ یزید کسی طرح اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی کے دل میں آیا، میں کیوں نہ اسے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر میں لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش اس جنگل میں پڑی رہی جس کو چیل کنووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کے فوجی وہاں پہنچے، پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ اور ابن اسحاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن اس کا گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن تک رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ تاریخ کربلا صفحہ نمبر 345۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خنجر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تک تیرے شرارت اور خباثت کرتے کرتے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملکہ کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔